बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई शदीद जख्मी हैं मगर होश में हैं। उन तक पैगामात हाथ से लिखकर जा रहे हैं और वापस वहीं से तहरीरी तौर पर उनके जवाबात भी आ रहे हैं। ईरानी सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इसराइली या अमरीकी निगरानी से बचने के लिए आला हुक्काम सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के करीब नहीं जा रहे और पैगाम रसानी के लिए गैर रवायती मगर महफूज तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सदियों पुराना तरीका है कि हाथ से खत लिखकर भेज दो और वहीं से खत वापस आ जाए। अच्छा, अब उनकी सेहत के बारे में यह बताया जाता है कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसमें उनकी एक टांग के 3 सर्जरीज उनकी हो चुकी है मुबैना तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि यह अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ईरानी सोर्सेज से रिपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मुबैना तौर पर कि 3 मरतबा उनकी टांग की सर्जरी हुई है और इस बात का खदशा है कि शायद उनको जो है वो नकली टांग लगानी पड़े। लेकिन बार बार उनकी सर्जरीज की जा रही हैं। उनका हाथ जो शदीद जख्मी था वो अब बेहतर हो चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके चेहरे पे जो जख्म आए थे उनका भी इलाज जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई को शायद जो है वो आने वाले वक्त में उन्हें कोई सर्जरी भी देनी पड़े, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कोई ऐसा काम करना पड़े। बहरहाल उनका अपना एक स्टेटमेंट भी आया है, मुज्तबा खामनेई का एक स्टेटमेंट जारी भी किया गया है और वो जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, हम वतनों के दरमियान पैदा होने वाले गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन की सफ़ों में दरार पड़ गई है। इस नेमत के अमली शुक्राने के साथ ये हमांगी मजीद अजीम और फौलादी बन गई है और दुश्मन मजीद बदहाल और कमजोर होंगे। दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयां लोगों के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती हैं। दुआ है कि हमारी गफलत इस नापाक इरादे को पाया तकमील तक ना पहुंचने दे, यानी हम कोई ऐसी गफलत ना करें जिससे दुश्मनों का इरादा कामयाब हो जाए। तो ये आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई का एक ईरानी कौम के नाम पैगाम आया। डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सवाल भी किए गए मीडिया की जानिब से। एक सवाल उनसे यह पूछा गया कि क्या आप ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इससे पहले खबर आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौके पर एटमी कोड्स मांगे थे। इसकी तस्दीक तो नहीं हुई लेकिन यह दावा किया गया अमेरिका में कि एटमी कोड्स उन्होंने मांगे तो उनको इनकार कर दिया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा यह अहमकाना सवाल है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा। रवायती हथियारों से हमने ईरान को तबाह कर दिया है तो हमें दूसरे हथियारों की जरूरत नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की है, उनसे सवाल किया गया कि आप कब तक ईरान का इंतजार कर सकते हैं, कितनी देर आप ईरान के जवाब का या मुआहदे का इंतजार करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब हमारे पास तो बहुत वक्त है, वक्त तो ईरान के पास नहीं है। फिर उसने कहा मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि वियतनाम की लड़ाई 18 साल चलती रही है, इराक की लड़ाई का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने बहुत सारी और लड़ाइयों का हवाला दिया। कोई लड़ाई 7 साल चली, कोई 14 साल चली, कोई 18 साल चली, तो अभी तो 6 हफ्ते हुए हैं और मुझे कोई जल्दी नहीं है। और क्योंकि देखिए सहाफी बार बार ये इसलिए पूछते हैं कि यूरोप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, एशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, अफ्रीका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है इस रीजन के साथ, आबने हुर्मुज के साथ, वो सारे ममालिक मुतासर हो रहे हैं और ट्रंप साहब अपने हथियार वहां पे पहुंचा रहे हैं और ईरान भी अपने हथियारों की तैयारी कर रहा है। अब वहां से रिपोर्टें आती हैं ईरान में से और अमेरिकन मीडिया भी रिपोर्टें देता है कि ईरान के आधे से ज्यादा हथियार अभी महफूज हैं और वो उन्हें चला सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है। खबर यह कहती है कि ट्रंप की इंतजामिया बड़ी तेजी से इस बात का तखमीना लगा रही है, जो व्हाइट हाउस है वो इस बात का तखमीना लगा रहा है बड़ी तेजी से कि अगर चीन ने इस वक्त ताइवान पे कब्जे की कोशिश की या चाइना इस वक्त ताइवान पे कब्जा करता है तो अमेरिका क्या मुकम्मल तौर पे ताइवान का दिफा कर पाएगा। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने जो टॉम हॉक मिसाइल्स हैं उनमें से 1000 से ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है। 1500 से 2000 के बीच में एयर डिफेंस मिसाइल भी अमेरिका अपने फायर कर चुका है और इनकी बहाली में सालों लग सकते हैं। अमेरिका ने अभी दिफाई कंपनियों के साथ मुआहदा किया है जिसमें 4 से 5 साल में उन्हें बड़े पैमाने पर यानी 4300 मिसाइल मजीद बनाकर दिए जाएंगे, जिनमें क्रूज मिसाइल भी हैं, दीगर मिसाइल भी हैं। अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम यह है कि अगर दुनिया में अब कोई नया फड्डा हो जाता है या कोई और ऐसी जंग छिड़ जाती है जिसमें अमेरिका को जाना पड़ जाए तो अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा कितना ज्यादा है। ये 6-7 हफ्तों में अमेरिका ने इतने हथियार चला दिए ईरान के खिलाफ, इतना बारूद फूंक दिया है कि अब उनके पास आधी कैपेसिटी बाकी है। ये अमेरिकन मीडिया की और अमेरिकन इदारों की रिपोर्टें हैं। अब इस कैपेसिटी के साथ अगर वो दोबारा ईरान से लड़ते हैं तो लाजमी बात है कि ये जखीरा मजीद कम हो जाएगा और इसकी भरवाई में सालों लग जाएंगे।
تو پھر چائنا یا رشیا کوئی اور ایڈونچر کرتے ہیں تو امریکہ اس ایڈونچر سے کیسے نمٹے گا؟ یہ ایک عجیب صورتحال ہے امریکہ کے لیے۔ پروپیگنڈا وار ناظرین ساتھ ساتھ جاری ہے، اور کالیباف کا استعفیٰ چھاپ دیا گیا، یعنی یہ دعویٰ کیا گیا امریکی میڈیا میں، اسرائیلی میڈیا میں، کہ کالیباف نے، جو ایرانی سپیکر ہیں اور مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ ہیں، یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ نہیں ہے۔ لیکن بعد میں ایران سے اس کے اوپر تردید بھی آ گئی۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ ہمارے آپس میں اندرونی طور پہ کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، یہ اختلافات امریکہ میں ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پر ہی اختلافات کے حوالے سے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آرڈر دیا ہے جہاں سے یہ لڑائی دوبارہ ٹریگر ہو سکتی ہے۔ یہ آرڈر کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کشتیاں تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، کشتیاں جب میں آپ کو کہتا ہوں تو یہ ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چپوؤں والی کشتیاں ہیں، یہ اچھے خاصے کروز ہیں، بڑے جہاز ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب کہ وہ جہاز یا کشتیاں تباہ کر دیے جائیں جو آبنائے حرمت میں بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں۔ اب بارودی سرنگیں بچھانے کے نام کے اوپر آپ کسی بھی جہاز کو جب نشانہ بنائیں گے تو لڑائی ٹریگر کر جائے گی، لڑائی بڑھ جائے گی، اور یہ اب ایسا لگتا ہے کہ لڑائی دوبارہ شروع ہونے کی جو وجہ بنے گا وہ آبنائے ہرمز ہی بنے گا۔ اور میں آپ کو پہلے ہی میپ دکھا چکا ہوں کہ امریکہ نے کس طریقے سے اس پورے ریجن کو قبضے میں لیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ سچویشن بھی بتا دی ہے کہ پاکستان کا رول کیسے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ان کیس کہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا اپنا معاہدہ پورا کرنا پڑ جائے۔ ناظرین، اب پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کی بات ہوئی ہے تو ذرا یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں۔ حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان پیٹرول کے بعد اب دنیا کا ایسا ملک بن گیا جو بجلی بھی سب سے مہنگی بیچ رہا ہے۔ یہاں پہ شاکر ایوان صاحب نے کمال طریقے سے ایکسپوز کیا ہے موجودہ حکومت کو، سب سے شاندار کام کر رہے ہیں، بلکہ لوگ انہیں اپنے بل بھجوا رہے ہیں، پرانے بھی نئے بھی، اور وہ تقابلی جائزہ کر کر کے لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ شاکر ایوان صاحب نے ایک بل شیئر کیا، اور میں ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے اور اس طرح کا بل آ جائے تو آپ نے مجھے نہیں کہنا کہ بھئی اب تم یہ بات کیوں نہیں کرتے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کیا کرایہ نواز شریف کا ہے، یہ نواز شریف نے، شہباز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے آئی پی پیز لے کر آئے۔ ایک بھی آئی پی پی کا معاہدہ عمران خان کے دور میں نہیں ہوا، یہ سارا کام ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں ہوا۔ اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 70-80% کسی کا کردار ہے تو وہ شریف خاندان کا ہے، جو یہ منصوبے لے کر آئے، جنہوں نے یہ لگائے۔ اب کمیشنیں کھا گئے، کیا کیا، کس کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس حکومت نے یہ بھی کر دیا کہ سورج کی روشنی پہ ٹیکس لگا دیا۔ اگر آپ سولر کے ساتھ بجلی بنائیں گے، دیکھیں جس ملک میں آپ بجلی مہیا نہیں کر سکتے، یا تو حکومت عوام کو پوری بجلی دے رہی ہو نا، ہم پوری اور سستی بجلی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی بجلی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں ٹیکس دے گا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ آپ نہ بجلی سستی دے رہے ہیں، نہ آپ بجلی پوری دے رہے ہیں، بلکہ آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے سولر لگاتے ہیں، وہ خریدتے بھی خود ہیں، اس کی مزدوری بھی خود دیتے ہیں، اپنی چھت کے اوپر لگاتے ہیں، اپنی پراپرٹی کے اوپر لگاتے ہیں، جو چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور جو مزدوری دیتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ جب وہ لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کے اوپر اور ٹیکس دینا۔ سورج کی روشنی سے آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں، سورج کی روشنی پہ لگ گیا ناظرین ٹیکس۔ یہ آکسیجن پہ بھی ٹیکس لگائیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ عمران خان آگے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے یا کوئی اور آگے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ معاہدے کر دیے نواز شریف نے، رسے کے ساتھ باندھ دیا پاکستانی قوم کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے۔ اب یہ جان نہیں چھوٹتی ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ ایک اور بل آپ چیک کریں، یہ بل آ گیا ناظرین، 73 یونٹ کا بل ہے اور 12,871 روپے فی یونٹ۔ اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو 175 روپے 90 پیسے کا یونٹ بنتا ہے، لگ بھگ 176 روپے کا ایک یونٹ۔ اور یہ 73 یونٹ کا بل ہے، 100 یونٹ سے بھی کم کا۔ 300 یونٹ تک کی جنہوں نے بجلی مفت دینی تھی انہوں نے سورج کی روشنی پہ بھی ٹیکس لگا دیا۔ یہ پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی پاکستانیوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہوا۔ اب تو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بہت فیورٹ لوگ ہیں، جو انہیں بہت پسند کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مقبولیت بڑھ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، بڑا مزے کا سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ چاہے مجھے اگلے الیکشن میں ایک بھی ووٹ نہ ملے، میں عاصم منیر کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ وہ بہت بہادر ہیں، آگے ان کی تعریفیں کی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ عاصم منیر کی تعریفیں آپ کریں، لیکن آپ ان کے ساتھ ایسے زیادتی تو نہ کریں۔ یہ تو زیادتی آپ کر رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ عاصم منیر صاحب اتنے غیر مقبول ہیں، یعنی میرے سروے کے اندر بھی انہوں نے 6.9% لے لیا۔ عمران خان کے مقابلے میں جب سروے کروایا تو ساری جماعتیں ان کے ساتھ تھیں، 6.9% انہوں نے میرے سروے میں لے لیا۔ لیکن ہاشم ڈوگر صاحب کا یہ ماننا ہے
کہ چاہے مجھے ایک بھی ووٹ نہ پڑے. یعنی وہ یہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اتنے غیر مقبول ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو مجھے ووٹ نہیں پڑیں گے, لیکن اگر مجھے ایک ووٹ بھی نہ پڑا میں پھر بھی عاصم منیر کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یعنی یہ تو دوسرے الفاظ میں وہ بتا رہے ہیں کہ مقبولیت کدھر ہے اور صورتحال کیا ہے. ویسے تو یہ پورا پاکستان ہی جانتا ہے, لیکن جو پاکستان کے ساتھ اب ان لوگوں نے کیا, اس سے پہلے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا, ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس لیول تک پاکستان کو لے کر آ جائیں گے. بیڑا غرق کیا انہوں نے پاکستان کا اور پاکستان کی اکانومی کا, پاکستان کے لوگوں کا. عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم پہ ظلم, ظلم پہ ظلم. وہ جو مقدمہ 10 منٹ میں ہو جانا چاہیے, 1.5 سال سے اس کو لٹکایا ہوا ہے. اور اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک اور کیس پرانا یہ چلاتے رہتے ہیں فورن فنڈنگ کا, اس کے اندر مرکزی ملزم بنا دیا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں ہم نے اس پورے کیس کو سٹڈی کیا تھا. پاکستان میں بے شمار لوگ, بہت سارے صحافی آپ کو یہ بتائیں گے جو صحیح رپورٹنگ کریں گے کہ اگر پاکستان میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ سب سے زیادہ شفاف ہے, سب سے زیادہ نیٹ اینڈ کلین اور کلیئر ہے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنی شفافیت نہیں تھی. یہ پی ایم ایل این, یہ پیپلز پارٹی یا باقی جماعتیں, فضل الرحمان, یہ تو حساب ہی نہیں دے سکتے, بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسہ آیا کہاں سے گیا کہاں پہ. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک روپیہ ڈاکومنٹڈ تھا, لیکن اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ملوث کیا گیا. اب عمران خان کے اوپر یہ بھی ایک کیس چلانے کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کی بہن نے بتایا کہ سلمان صفدر کو عمران خان نے بتایا کہ پہلا انجیکشن لگنے کے بعد آنکھ میں تھوڑی بہتری آئی, اس کے بعد سے کوئی بہتری نہیں آئی. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے اس آنکھ سے آپ نظر نہیں آ رہے, نہ میں اس آنکھ سے پڑھ پا رہا ہوں. پمس کے ڈاکٹر عارف نے کہا کہ یہ آنکھ مستقل ڈیمیج ہو چکی ہے اور اس سے بہتر اب نہیں ہوگی. یہ عمران خان صاحب کی حالت کی ہے انہوں نے. پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر, اسے جیل کے اندر ایک آنکھ سے نابینا کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کی تاریخ میں جس لیڈر نے پراپر چیلنج کیا اور پاکستانیوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور پاکستانیوں نے اس کے موقف کو سمجھا, وہ عمران خان ہے. عمران خان نے وہ سمجھا دیا قوم کو جو کوئی نہیں سمجھا پایا تھا. اس وجہ سے عمران خان صاحب سے شدید دشمنی نکالی جا رہی ہے اور لگاتار یہ کیا جا رہا ہے, لگاتار کیا جا رہا ہے. وہ اپنی مرضی کے سروے کرا کے چڑھائی جا رہے ہیں, جناب میں 100% مقبول ہو گیا, میں 70% مقبول ہو گئی, میں 90% مقبول ہو گیا, 97% مقبول ہو گیا, 93% مقبول ہو گیا. اور خانہ خراب الیکشن کراؤ ملک میں, تمہیں لگ پتا جائے گا. یہ مقبولیت کے دعوے جو ہے نا, یہ 2024 میں بھی کیے جا رہے تھے. یہ بڑی چھلانگیں لگا رہے تھے اپنے پرائیویٹ سرویز کروا کے. اگر اتنے ہی مقبول ہو گئے تو عمران خان کو ایک دن کے لیے صرف جیل سے باہر نکالو, تمہیں پتا چل جائے گا تم کتنے مقبول ہو. ایک دفعہ پاکستان میں الیکشن کرواؤ فری اینڈ فیئر, تمہیں پتا چل جائے گا تم پاکستان میں کتنے مقبول ہو. ابھی یہ ایک اور خبر ہے, اسد اللہ خان صاحب نے دی, ان کا کریڈٹ ہے کہ بلاول زرداری کی پیپلز پارٹی نے ورلڈ بینک کو بھی 5 ارب کا چونا لگا دیا. یعنی ورلڈ بینک کو بھی ٹیکا لگا دیا انہوں نے. اندازہ کریں آپ, پیپلز پارٹی نے سندھ سولر انرجی پروگرام اور روشن سندھ میں مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کی ہے اور دبئی میں جائیدادیں بنائی گئی ہیں. اس کیس میں اومنی گروپ اور چند بااثر سیاسی خاندان کے نام ہیں. جناب یہ خبر دی اسد اللہ خان صاحب نے. اب آپ بتائیں کہ ایسے لٹیروں کو لا کر ملک کے اوپر مسلط کیا, لوگوں نے اس کے سارا کا سارا منافع کھایا نا, انہوں نے پیسہ کھایا. تو یہ جو پیسہ انہوں نے کھایا, جن لوگوں کو یہ لے کر آئے گارنٹیاں دے کر, ان کا نقصان تو نہیں ہونے دیں گے, اتنا سا بھی نہیں ہونے دیں گے. آپ کو پتا ہے یہ کاروباری لوگ یا آئی پی پی یہ لوگ نقصان کسے سمجھتے ہیں کہ جی پچھلے مہینے ہمارا منافع تھا 10 ارب کا, اس مہینے 9 ارب کا منافع ہوا, ہمیں 1 ارب کا نقصان ہو گیا. یہ نقصان اسے کہتے ہیں. یہ نقصان اسے نہیں کہتے کہ ہمارا لاس میں چلا گیا. عام آدمی کا نقصان تو یہ ہوتا ہے نا, اس نے 100 روپے کی چیز بنائی, اس کی 90 کی بک گئی تو اس کا 10 روپے کا نقصان ہو گیا, اور اس کی چیز جو 110 کی بک گئی تو 10 روپے کا فائدہ ہو گیا. ان کا یہ نہیں ہے. ان کا منافع جو ہے, اگر انہوں نے 100 روپے کی چیز بنائی اور 200 کی بکی تو 100 روپے کا فائدہ ہو گیا. اگلے مہینے 190 کی بکی تو یہ کہیں گے کہ 100 کی ہم نے بنائی تھی, ہماری 190 کی بکی ہے, ہمارا تو جناب 10 روپے کا نقصان اس لیے ہو گیا کہ پچھلے مہینے ہم نے 200 کی بیچی تھی. یعنی یہ قوم کو جو پہلے نچوڑ رہے تھے, اب وہ نچوڑنے میں چند فیصد کا فرق آیا تو انہوں نے کہا یہ بھی قوم پہ ڈالو, ہم نے یہ بوجھ نہیں اٹھانا. یہ ان کے حالات ہیں. اور آج پاکستان میں کامیابی پتہ کسے سمجھتے ہیں؟ آپ کے بڑے بڑے دانشور, آپ کے بڑے بڑے لوگ, بڑے طاقتور لوگ, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب پاکستان کو قرضہ دینے والا ہے. یہ خبر بھی آئی ہوئی ہے, یہ پاکستان کے تمام اخبارات میں ہر جگہ پہ یہ خبر خاص طور پہ چھپوائی گئی ہے کہ پاکستان پریشان نہ ہو, سعودی ولی عہد کی جانب سے $3 ارب ڈپازٹ کرانے کا اعلان. یہ کو پاکستان کو پیسے مل نہیں جائیں گے.
ना ये कोई सरमायाकारी है। ये सिर्फ सऊदी अरब अपने बैंक से पैसे निकाल के हमारे बैंक में रख देगा, ये सिर्फ डिपॉजिट है और हमने पैसा वापस करना है यूएई का, और ये पैसा हमने सऊदी अरब का वापस करना होगा। हो सकता है इस पैसे के ऊपर हमें सूद भी देना पड़े, आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। अब हम सऊदी अरब से पैसा ले रहे हैं, हमारे लोग बगले बजा रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत ओ फिटे मुंह ताड़ा। इन सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान में बताऊं कि हुकूमत ने एलानिया लोड शेडिंग का आगाज कर दिया है। एलानिया लोड शेडिंग, लोड शेडिंग की वजह बताऊं नाज़रीन क्या होती है। लोड शेडिंग की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है कि आप बिजली पैदा नहीं कर पा रहे होते, या आपकी उतनी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होती जितनी बिजली आपको चाहिए होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिलसिला इसका उलट है। पाकिस्तान की जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो जरूरत से दुगनी से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को जितनी बिजली चाहिए, अगर पाकिस्तान को 100 मेगावाट बिजली चाहिए तो पाकिस्तान के पास 250 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, कैपेसिटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी हर महीने 250 मेगावाट के हिसाब से ही पैसे देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सलाहियत है पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की, पाकिस्तानी जो बिजली खरीदते हैं उसके पैसे नहीं देते, पाकिस्तान जो बिजली बनाने की सलाहियत है उसके पैसे देते हैं। फिर ऐसे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हो सकती। आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इजाफी सलाहियत है और आप सलाहियत के पैसे ले रहे हैं, बिजली के पैसे नहीं ले रहे। मिसाल के तौर पे आप एक दुकान पे जाते हैं, उस दुकान की सलाहियत है कि वो रोजाना 100 अंडे बेच सकता है, दुकानदार 100 अंडे रोजाना बेच सकता है। आपकी जरूरत जो है वो 10 या 15 अंडों की है, लेकिन आपको रोजाना उसे 100 अंडों के पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप उसे 5 अंडे लें, 10 अंडे लें, 20 अंडे लें, 40 अंडे लें, आपको पैसे उसको 100 अंडों के देने पड़ेंगे क्योंकि उसकी सलाहियत है कि वो 100 अंडे रोजाना की बुनियाद के ऊपर बेच सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है। ये है कैपेसिटी पेमेंट जो आप हर मर्तबा अदा करते चले आ रहे हैं और आप आइंदा भी अदा करेंगे। अब मजे की बात यह है कि वो जो अंडे आप ले रहे थे ना, उसमें से भी उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं देने, वहां पे भी लोड शेडिंग होगी बिजली की शुरू। अब उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी है, हालांकि कैपेसिटी है इजाफी और बिल भी है इजाफी। आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कम से कम 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी बिजली की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ाई गई। फिर आप 1 के बजाय 3 यूनिट के पैसे देते हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान में लोड शेडिंग की जा रही है। रीजन क्या है कि अवाम को टके का फायदा ना हो और हमें टके का नुकसान ना हो। ये जितने आईपीपी है ना, ये सारे हुकूमत के नाक के बाल हैं। इन सबको लाया कौन था? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। सारा कंट्रोल उनके पास है। इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आने वाली है। टके की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आई। इतनी बड़ी नाकामी पे बोलने की बजाय ये कह रहे जी उधार पैसे मिल गए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी।